جو ان کے اشاروں پر تمہارے مولویوں نے لکھی ہیں، تفسیریں ان کے اشاروں پہ، مجوسیوں کی اشارے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ فارس جس کو ایران کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے میں مجوسی تھا، یہ شیعہ بھی اس وقت نہیں تھے، شیعہ بھی انہی کی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، سنی بھی انہی کی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، شیعہ سنی دونوں مظلوم ہیں۔ ان کے لیے دین کا نقشہ اس وقت کے مجوسیوں نے تیار کیا ہے، اور ان کو پھر ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دے کر ان کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو تابعداری کرے ان کی خواہشات کا، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک، کہ آیا تمہارے پاس من العلم، قرآن کا علم، اگر قرآن آنے کے بعد پھر بھی تم لوگوں نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی، اگر قرآن آنے کے بعد پھر بھی تم لوگوں نے دیگر کتابوں کے پیچھے لگ گئے، قرآن آنے کے بعد بخاری کے پیچھے، مسلم کے پیچھے، ابو داود کے پیچھے، قرآن آنے کے بعد اصولی کافی کے پیچھے، من لا یحضرہ الفقیہ کے پیچھے، استبصار کے پیچھے، نہج البلاغہ کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے، یا کسی بھی دوسرے کے پیچھے لگ گئے، اللہ فرماتے ہیں ما لک من ولی، پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی دوست، ولا نصیر، نہ مددگار۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑوں گا، پھر ہر طرف سے تمہاری اوپر حملے ہوں گے، تمہاری اوپر پابندیاں ہوں گی، تم دوسروں کے محتاج ہوں گے، تم کاسا لیسی کرو گے، ان کے عذاب اور ان کے رحم کرم پر تم پھر پڑے رہو گے۔ آج کل سارے مسلمان اسی طرح ہے۔ جب غزہ کے اوپر حملہ ہوا تو ایران کے بارے میں لوگ کہتے تھے وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، طیب اردگان کے بارے میں کہتے تھے وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، عرب کے بارے میں کہتے تھے، پاکستان کے بارے میں کہتے تھے۔ ایمان سے کہو کسی نے ابھی تک اف تک کیا ہے؟ کر بھی نہیں سکیں گے۔ ان کے اسلحے، ان کے سارے بارود اپنے عوام کو دبانے کے لیے ہیں کہ اسلام کے قانون کا نام نہیں لینا ہوگا، ہم کرسیوں پر براجمان رہیں گے، اور کرسی ملتی ہے امریکہ کے غلامی سے، لہٰذا ہمیں امریکہ کے غلامی میں چھوڑ دو، ہم اپنے ممالک کو فتح کرنے والے ہیں۔ نہ ایران نے غزہ کی مدد کی، نہ طیب اردگان نے کی، نہ پاکستان نے کی، نہ افغانستان نے کی، کوئی نہیں کر سکتا، سب انگریز کے غلام ہیں۔ روپ البتہ تبدیل ہیں، کسی کا روپ، کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس، کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس، کوئی جبے دستار میں ملبوس، کوئی پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہے سارے امریکہ کے غلام۔ یہ باتیں تمہیں یاد رکھنی پڑیں گی اللہ کے فضل سے میرے جانے کے بعد، یاد رکھو گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس میں مدح کی طرف، اوت الکتاب اصل میں اس میں مذمت کا پہلو ہوتا ہے، آتیناہم الکتاب میں مدح کی پہلو۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ مسلمان ہو، یتلونہ، جو پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی ہی، اس کے پڑھنے کا جو حق ہے۔ اب یتلونہ حق تلاوتی ہی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہتے ہیں یہ تلاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا سمجھ لو، حق تلاوتی ہی، یہ تلون سے بھی لیا جاتا ہے، تلاوت سے بھی لیا جاتا ہے، اس کا مصدر تلون بھی ہے اور تلاوتن بھی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ ان یحل